سر کانفرنس تو آپ نے کر لی، الزامات بھی لگے حکومت کی طرف سے کہ جی یہ کچھ بھی، ہم تو کچھ نہیں کر رہے، یہ لوگ صرف اپنی ایک پاپولیرٹی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. کیا واقعی حکومت کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا، یا ہوٹل انتظامیہ جھوٹ بول رہی تھی، یا آپ لوگ جھوٹ بول رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، تھینک یو. پہلا ایک ہوٹل بک کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں، اس کا NOC کینسل کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ہوٹل بک کیا گیا، اس کا NOC کینسل کیا گیا. تیسرا E11 کے اندر ایک ہوٹل مارکی تھی ارینج کی گئی، اس کا NOC کینسل بھی کیا گیا، اس کو سیل بھی کیا گیا بائی دا مجسٹریٹ. صحیح. چوتھا یہ لیجنڈ ہوٹل کیا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم شاید کر لیں گے، یہ ہوٹل ہم نے ارینج کر لیا. یہ چونکہ سپریم کورٹ بار کے پاس ہے تو ہمیں امید تھی کہ وہ اقلاع کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوگا. پہلے دن ہم نے کر لیا پروگرام وہاں پر، جو 3 ایونٹس تھے، 3 نشستیں تھیں. اس کی پہلی ہمارے جو جرنلسٹ ہیں سارے ان کے ساتھ تھی، اس کے بعد انٹلیکچوئلز ہیں، اور لاسٹلی لائرز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب اگلے دن کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے. رات کے 2 بجے 1 بجے کے قریب ہوٹل کی انتظامیہ کہتی ہے کہ جی پولیس آ گئی ہے، مجسٹریٹ صاحب آ گئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پروگرام نہیں کر سکتے. صبح جب ہم وہاں پر پہنچے تو FC کے اہلکار وہاں پر موجود تھے، وہاں پر اسلام آباد پولیس موجود تھی، تو گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا. وہاں پر جو DSP صاحب تھے ان کی ورڈنگز میں آپ کو لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے کانفرنس تو کر لی نا سر، آپ کامیاب ہو گئے. اب عید کے بعد جو ایک احتجاج ہے یہ گرینڈ الائنس ہے، گرینڈ الائنس میں ابھی تک مولانا صاحب کا سٹانس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وداؤٹ مائنس مولانا صاحب آپ گرینڈ الائنس یا کچھ بھی حکومت کو پریشر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بیانیہ تھا کہ GDA ہم سے نہیں ملے گی. میں 5 دن سندھ گزار کے آیا ہوں، GDA ہمارے ساتھ مل گئی، پھر وہ آپ کے الائنس کا حصہ نہیں بنے گی، اب وہ الائنس کا حصہ بھی بن گئی. پھر مولانا اور PTI اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، وہ بیٹھ گئے. پھر مولانا اور PTI کی بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ بات چیت بھی آگے بڑھ گئی. پھر سب سے بڑی جو آپ کہتے ہیں کہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز مولانا کی پارٹی سگنیٹری ہے، یہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے یہ تمام پارٹیز کا متفقہ اعلامیہ ہے. یہ کوئی کثرت رائے سے نہیں آیا، اتفاق رائے سے آیا ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ وہ آن بورڈ ہیں. اب ظاہر ہے رمضان المبارک کی آمد ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی کم ہوں گی، ہم لوگ بیٹھیں گے، ڈسکشن چلے گی کہ آگے تحریک کا جو لاہی عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب کے تحفظات کو دور کیا جائے گا؟ نہیں، اس کے اوپر پہلے ہی ایک 2 رکنی کمیٹی بن چکی ہوئی ہے. جو چکزی صاحب کی رہائش گاہ پہ لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پر اسپیکر اسد کیسر صاحب اور کامران مرزا صاحب سینیٹر صاحب، ان دونوں پر مشتمل PTI اور JUI کے معاملات کو اور آپس میں جو تلخیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے 2 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کی ابھی تک جو ملاقات ہے اور جو انپٹ میرے پاس آئی ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے. آگے دیکھیں، ظاہر ہے پارٹی نے اپنا فیصلہ کرنا. یعنی کہ آپ لوگ پوری امید ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ گرینڈ الائنس میں آپ لوگوں کے ساتھ پورا جو ان کا ایک وہ ہے رول ہے وہ پلے کریں گے؟ ہمیں امید ہے. اچھا سر، اب یہ جو آپ نے ایک کانفرنس کی اس میں صحافی بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھے. آپ لوگوں کے دور میں کچھ صحافیوں کے اوپر بڑا ظلم ہوا تھا، ابھی کچھ وہی صحافی آپ کے ساتھ ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو کہ پیکا بھی آتا ہے، کالے قانون بھی آتے ہیں، دفعہ 144 بھی آپ لوگوں کے لیے لگ جاتی ہے، پھر یہی صحافی آپ لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، میں بڑا ڈیموکریٹک بندہ ہوں. میں اپنے والد کی اسیسینیشن کے بعد 11 سال کی پولیٹکس میں نے 11 کے 11 اپوزیشن میں گزارے ہیں. میں خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر بھی شاید ان کے لیے سب سے بڑی کرٹک تھا. اگر کوئی چیز ہمارے گزشتہ دور حکومت کے اندر غلط ہوئی ہے تو میں اسے غلط ہی کہوں گا. اگر اس قسم کے اقدامات ہوئے، لیکن آپ اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ ان اقدامات کے اندر کبھی بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا گیا. جو اس دفعہ گھروں سے بچیاں نہیں اٹھائی گئیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں تک نہیں پہنچا گیا. تو یہ ایک آپ کو بہرحال ایک واضح لائن جو ہے وڈرا کرنی پڑے گی. یس، میں اگر کوئی غلط ہوا ہے تو میں اس کو کسی صورت میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہاں پر اگر لیول تھا کو وکٹمائز ہو گیا تو وکٹمائزیشن کا لیول وہ نہیں تھا. وہاں ان کے گھروں تک نہیں پہنچا گیا، ان کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کیا گیا، ان کے بزنسز بند نہیں کیے گئے، ان کے فائنینشیل لاسز نہیں کیے گئے. سر ایک نجی ٹی وی چینل بند کیا گیا تھا، ہوا تھا. میں آئی واز اے پارٹ آف اٹ. بعض اوقات آپ کے کچھ کرتوت بھی ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہو جاتے ہیں. وہ نجی چینل جو ہے وہ کبھی ہمیں بھی کوریج دینے کا. دیکھیں، میں نے پرسوں ایک بات کی تھی وہاں پر. میں نے کہا ہمارا ظرف دیکھیں کہ جو صحافی آئے ان میں سے بہت سارے لوگ وہاں پر ہمارے پہ کرٹیسزم کر کے گئے. ہم نے سنا نا ان کو.
ہم نے ان کی آراء کو سامنے رکھا, ہم نے اپنی غلطیوں کی تصحیح کے لیے آمادہ ہوئے. یہ فرق ہوتا ہے ایک سویلائزڈ ڈیموکریٹک لا بائنڈنگ سٹیزن کے درمیان اور ایک بالکل جسے آپ کہتے ہیں کہ نو دولتیہ کہہ لیں, آپ کرمنل مائنڈڈ کہہ لیں, آپ اپنے مفادات کے تحت چلنے والے شخص کے درمیان. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ہر جرم کا سزاوار سیاستدان کو قرار دیتے ہیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں, میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے, ہم ہر چیز کے رسپانسیبل ہیں. ہمارے کچھ میں وہاں پہ کہنا چاہتا تھا, میں نے بعد میں ان سے کہا بھی, انہوں نے سارا الزام اٹھا کے ہمارے پہ ٹھوک دیا, یہ پیکا بھی, یہ بھی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پارٹیز مل جاتی ہیں اور پھر وہ بھول جاتی ہیں, یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے صحافی نہیں ملتے. چند ایک سر, کوئی چند ایک نہیں ہوں گے کمیونٹی میں سے نا, صحافتی کمیونٹی میں یا تو صحافتی کمیونٹی نے ڈس اون کرے, جب انہیں ڈس اون نہیں کرتی اور وہ آپ کے بڑے نام ہیں بالکل, اور وہ چند ایک نہیں ہیں. مارک مائی ورڈز, میں ایک نیا پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتا, مجھے پتا ہے کون کون سے لوگ کہاں سے کتنی خدمت حاصل کرتے رہے ہیں, کیونکہ آج اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو کل ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے. اچھا, آپ مانتے ہیں؟ پھر یہ کہنا درست ہوگا نا کہ وفاقی کابینہ میں جو نئے وزراء آئے ہیں شاید وہ مل کے کچھ کر لیں, مطلب ہمیں نئے لوگوں کی ضرورت تھی. ان لوگوں کی ان کی کیپیسٹی ہے کہ یہ کچھ کریں. مجھے آپ ایک بات بتائیں, بولان سے آج سے 4 روز قبل بولان سے سبی تک اراؤنڈ 50 کلومیٹرز اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور اوپر یا نیچے 48 گھنٹے بی ایل اے کے قبضے میں رہا وہ ایریا. ٹھیک ہے, اور وہاں پر آپ کا سٹنگ ایم پی اے رولنگ پارٹی کا لیڈی صاحب جو کہ پارلیمنٹری سیکرٹری بھی ہیں ٹرانسپورٹ کے, ان کو روکا گیا, ان کے گن مینز کو روکا گیا, ان کے گن مینوں سے اسلحہ وہاں پر لیا گیا. آپ کہتے ہیں بلوچستان میں لا لیسنس نہیں ہے. جس دن سی ایم بلوچستان پریس کانفرنس کرتے ہیں اسی دن شام کو فوج کے 7 جوان وہاں پر شہید کر دیے جاتے ہیں. ابھی آپ نے کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ گرین انیشیٹو جو لیا, پورا سندھ آپ کا سراپا احتجاج ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دریائے سندھ کے اوپر, سندھ باٹم کے اوپر ہے, ٹیل پہ ہے. ان کا پہلے ہی آلریڈی ایک پنجاب کے ساتھ ایشو چل رہا ہے گزشتہ 30-40 سال سے پانی کا. یہ تو ٹیریٹوریل ایشوز آگے, لیکن یہ اس کی وجہ سے جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں ان کو وہاں پر تقویت مل رہی ہے. وہ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ وہاں پر جتنے لوگ ہیں جو سیپریٹسٹ ہیں, اگر ہم انہیں نیگوسیشن کے ذریعے کسی ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے ساتھ بات چیت کر سکے تو بہتر ہوگا, وگرنہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایسی دلدل کے اندر دھنستے جا رہے ہیں جہاں سے ہماری واپسی نہیں ہوگی. سر آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ جی دلدل میں جا رہے ہیں, بڑے مسئلے ہو رہے ہیں. حکومت کہتی ہے معاشی حالات ہمارے بہت اچھے جا رہے ہیں, جو ہمارے معاشی اشاریے ہیں وہ بڑے اچھے جا رہے ہیں. پھر دیکھیں آپ لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھ جاتی ہیں, آپ لوگ اس پہ ٹھیک ہے احتجاج کرتے ہیں لیکن آپ تنخواہیں بھی لیتے ہیں. اب یہ جو ہمارے ممبرز ہیں کیبنٹ کے یہ بھی انکریز ہو گئے ہیں, تو پیسہ آ رہا ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ چلیں جی, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. پاکستان اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے دنیا کا بیسٹ ملک ہے, لا اینڈ آرڈر پرفیکٹ ہے, پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی نہیں ہے. حکومت کا سربراہ چیف ایگزیکٹو میاں شہباز شریف ہیں, بالکل. ان کے میجر پارٹنر آصف علی زرداری صاحب ہیں, بالکل, پریزیڈنٹ. فار دا سیک آف دس کنٹری اپنی باہر کی ساری انویسٹمنٹ اٹھا کے اس ملک میں لیں. ٹھیک ہے, لیکن کیسز تو ختم ہو گئے نا. forget about the cases جی. آپ سعودی عرب میں جا کے سٹیل مل لگا لیتے ہیں, آپ انگلینڈ کے اندر جا کے آپ اپنی لیمبورگینی یا فراری کو آپ کی ٹائی کے ساتھ میچ کر کے آپ کا شہزادہ جو ہے وہ اپنے گھر سے اپنے آفس تک جاتا ہے, اس کے پاس گاڑیوں کا, تو آپ انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹیاں چھوڑ دیں. اگر پاکستان کے حالات اتنے آؤٹ سٹینڈنگ ہو چکے ہیں, پاکستان اتنا پروگریسو ہو گیا ہے, تو بھئی اٹھائیں آپ کے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ وہ پاکستان میں لے کے آئیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو فائدہ ملے. آپ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چارٹرڈ پلین بھی تیار ہیں, آپ کے ذاتی جہاز بھی تیار ہیں. جس دن خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہوا, آپ تو بیٹھیں گے یہاں سے 5 کلومیٹر بعد ایئرپورٹ کے اوپر, آپ تو ملیں گے ہی نہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, تو میں بلیو کرتا ہوں ملک کے حالات, میں چیلنج ہی نہیں کرتا اس اسٹیٹمنٹ کو, میں کہتا ہوں جی بالکل ادھر دودھ شہد کی نہریں اور ندیاں بہہ گئی ہیں, میاں صاحب اپنی انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آئیں تاکہ اور ندیاں, زرداری صاحب یہاں پر لے کے آئیں, پھر میں مانوں گا نا. ٹھیک ہے, پھر میں مانوں گا. میں ذمہ دار ہوں, میرے سے پوچھے نا فصل کا کیا حال ہے. یہاں پر اس وقت ہمیں کھاد نہیں مل رہی, ہمیں بیج نہیں مل رہا, ہمیں باردانہ نہیں ملا. جو گندم جن لوگوں نے اگائی تھی ان کا جو حال ہوا ہے وہ ذرا آئیں میرے ساتھ, آپ پانی کی پوزیشن میں آپ کو دکھاؤں. خدا جانے پتہ نہیں کس قسم کے واہیات اور جھوٹے لوگ ہیں ہم کہ ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کوئی غلطی ہے تو میں اوپنلی مانتا ہوں. آپ کہیں کہ ملک بحران کا شکار ہے, ہمارا ساتھ دیں, مل کے اس ملک کو صحیح کرتے ہیں. رادر دین دیٹ آپ آئلنگ آپ پیٹرولنگ کرتے ہیں زخموں کے اوپر یہ کہہ کے کہ ملک کے حالات.
رمضان احمد ہے, لوگوں کے پاس افطاری کے پیسے نہیں ہیں. آج آدھا پنجاب پریشان بیٹھا ہے کہ ایک مہینے کی سحری اور افطاری کہاں سے کرنی ہے. اینڈ وی آر اسپینڈنگ بلڈی بلینز آف روپیز آن ہارس اینڈ کیٹل شو. ٹھیک ہے. دس از آر گورنمنٹ اینڈ دیز آر آر پرائورٹیز. لیکن سر معذرت کے ساتھ میں کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے معاشی اشاریے بہت اچھے جا رہے ہیں, ہماری تنخواہیں بڑھ رہی ہیں وزراء کی, اور ہمارے نئے نئے کیبنٹ میں لوگ آ رہے ہیں. تو پھر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. میں معاشی اشاریے, میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں. معاشی اشاریے جو ہیں وہ 1970s, میری 79 کی برتھ ہے, ہم آلموسٹ 43 44, ان 10 سال پہلے نکال دیں کہ مگر آپ شعور کی منزل پہ نہیں ہوتے. میں 30 سال سے نا یہی سنتا آ رہا ہوں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر, ایوری تھنگ از فائن. آپ دوسری سائڈ پہ قرضوں کی لسٹ نکالیں تو ہماری تو مقصد ہے یہ سر کے بال چٹے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ معاشی اشاریے پاکستان کے اندر سب سے بڑا جھوٹ اور بکواس اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ہمارا ادارہ معاشریات بولتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. حامد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.